ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون آمنت بالله صدق الله العظيم کریمہ و بخشائے برحلنا کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار غیر است فریاد رست ہی عاصیاں را خطا بخش بس نگہدار مارا زراہ خطا در گزار ثوابم نما بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر سارے لوگ ایک بار ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا درود ایمان والے کی علامت ہے کہ جب درود پڑھنے کی بات آئے تو مسکرا کے پڑھتا ہے جھوم کے پڑھتا ہے سبحان اللہ یہی فرق ہے نبی کے گستاخوں میں اور نبی کے غلاموں میں جو نبی کا غلام ہے وہ نبی کا درود بہت جھوم کر پڑھتا ہے اور زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تھکے تو نہیں ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ پیچھے جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں آ جائیں قریب آ جائیں میرے بھائی آ جاؤ ارے آ جاؤ مولا علی کے نام پہ آ جاؤ مولا سبحان اللہ اتنی دور نہ بیٹھو قریب آؤ ایک شعر سنا رہا ہوں قریب آؤ میرے یہ بھائی بھی آ جائیں قریب آ جائیں ایک شعر سنا رہا ہوں بڑا پیارا شعر ہے بہت پیارا شعر ہے میری پتلی گردن ہے کافی ہو گیا ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا جلسہ ان کمیٹی والوں نے سجایا ہمارے یہ شمشیر بھائی چندو بھائی اور جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں اگرچہ مجھے سب کے نام یاد نہیں مگر اللہ سب کے نام جانتا ہے بے شک اللہ کو سب کے بارے میں پتا ہے کہ کس نے کتنی محبت سے کتنی محنت سے یہ جلسہ سجایا ہے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں کئی گنا بڑھا کے قبول فرمائے بہت کامیاب یہ پروگرام ہے بہت کامیاب یہ جلسہ ہے جو لوگ ادھر ادھر پنڈال کے گھوم رہے ہیں وہ بھی جلدی آ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات یہ بات یہ ملاقات روز نہیں ہوئی ایک شعر دے رہا ہوں نظر نواز نظاروں میں زندگی تنہا شعر دے رہا ہوں توجہ فرمائیں نظر نواز جو پنڈال کے باہر ہے وہ بھی سنیں نظر نواز نظاروں میں زندگی تنہا چلے بھی آؤ کہ روتی ہے ہر خوشی تنہا یہ حسین شب ارے کہاں ہو تم برس رہی ہے گلابوں پہ چاندنی تنہا ارے کہاں ہو تم ارے کہاں یہ حسین شب ارے کہاں ہو تم برس رہی ہے گلابوں پہ چاندنی تنہا برس رہی ہے گلابوں پہ چاندنی تنہا اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو اور بہت اچھا آپ نے ایک دم ماحول بنا لیا اب آج تک آپ نے مجھے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک موبائل کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا لیکن آج ان کمیٹی والوں نے بڑی محنت کر کے یہ موقع میسر لایا ہے کہ میں آپ کو سامنے سے دیکھوں آپ مجھے سامنے سے دیکھیں کیا کہنا ہے واہ 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 ہے کہ نہیں اور یہ پہلی کانفرنس ہے آپریٹر کدھر بیٹھے ہیں بیٹا اس کا ایکو کم کرو ٹھیک ہے اور اس کا ایکو کم کر کے واپسی بڑھاؤ ہاں ایک کالم تم کو ادھر بھی رکھنا چاہیے تھا واپسی اچھی چاہیے جتنی اچھی واپسی ہوتی ہے اتنا ہی کامیاب میک ہوتا ہے آپ نے ایک کالم صرف رکھ دیا ایک کالم کی واپسی اتنے بڑے پنڈال میں کام نہیں کرتی ہے بیٹا ہلو واپسی میں مزہ نہیں آ رہا اور دے واپسی ہائی فائی واپسی دے ہلو نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ چراٹا بند کرو یہ چراٹا بند کرو حضرات کافی دیر سے آپ اپنے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں ماشاءاللہ علماء شورا کو سنا
شاعر ملک ہندوستان بھائی عاقل رضا مراد آبادی کو سنا۔ اب میری تقریر ہو رہی ہے، میرے بعد بھی ایک بہت اچھا شاعر ملک کا بھائی نعیم اختر حبیبی، اختر پرواز حبیبی تشریف فرما ہے۔ اختر پرواز صاحب بہت ٹاپ کے شاعر ہیں، اور چونکہ کافی دیر سے نعت خوانی ہو رہی تھی، اب تقریر ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپنے مہمان شاعر کو آپ سنیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ بولیے ہاں۔ اب سننے کے لیے تیار ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ کوئی ایک نوجوان کھڑے ہو کر نعرہ لگائے، ہے کوئی؟ زندہ یا رسول۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ اچھا، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا بھی ہوں اور آپ سے زیادہ جگا ہوا بھی ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب میں فریش ہو کے آپ کے سامنے سنا سکتا ہوں تو پھر آپ تو بدرجہ اولا فریش ہو کے سن سکتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ میں قیام گاہ پہ تھا، مجھے آواز آ رہی تھی، شاید عاقل رضا صاحب نے ایک کلام پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، پڑھا تھا یہ؟ ہاں، مجھے آواز آ رہی تھی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مزہ آئے گا سنیں۔ اہل منبر خاص توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ، خاص توجہ۔ اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے، کیا کہنے؟ کون؟ اعلیٰ حضرت، حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے طواف کیا کعبے کا، ٹھیک ہے؟ اور طواف پوری دنیا میں صرف کعبہ کا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا طواف حرام ہے۔ مسئلہ بھی سنیے، چاہے کوئی مزار ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، صرف طواف کعبہ کا، اس کے علاوہ گنبد خضرا کا طواف بھی حرام ہے۔ یہ جو مزاروں پہ گول گول بہت سے گھومتے ہیں، عورتیں یا مرد گھومتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو کعبہ کا طواف کیا اعلیٰ حضرت نے، اور طواف کرنے کے بعد میں نا پیار سے کعبے کو دیکھنے لگے، کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ دیکھنے لگے۔ جب پیار سے دیکھا نا تو کعبے کا ایک پرنالہ ہے، کیا ہے؟ پرنالہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے؟ بارش کا پانی جس سے نیچے گرتا ہے، آپ کے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نالا۔ اچھا، تو نالا وہ ہوتا ہے جو زمین پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ نالا کون سا؟ نہیں، میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، جو زمین میں ہوتا ہے وہ نالا ہوتا ہے جو روڈ کے کنارے، یہ اوپر ہوتا ہے اس لیے اس کو پر نالا بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اوپر ہوتا ہے، چھت کے اوپر ہوتا ہے نا، تو نالے اور پر نالے میں یہ فرق ہے کہ نالا نیچے ہے، پر نالا اوپر ہے، تو اس کو میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ زور سے بولیے، میزاب رحمت۔ ہاں، میزاب مانے وہی پرنالہ، اور رحمت کا پرنالہ۔ تو کعبے میں جس نے اوریجنل کعبہ دیکھا، سبحان اللہ، انہوں نے تو دیکھا ہی ہے، لیکن جنہوں نے اوریجنل نہیں دیکھا وہ فوٹو میں دیکھ لیں۔ ایک پرنالہ ہے کعبے کا، وہ اوپن پرنالہ ہے۔ اب تو انڈر گراؤنڈ چل رہے ہیں، پیپ ڈال دیے گئے، لیکن پہلے کیا ہوتے تھے؟ اوپن ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اتنے بڑے نکلے ہوئے چھتوں سے۔ ایسے ہی کعبوں میں آج بھی اوپن ہے، کیا ہے؟ اوپن ہے، ایک۔ اسے علماء نے لکھا ہے یہ کعبے کی آنکھ ہے۔ کیا ہے؟ کعبے کی آنکھ۔ زور سے۔ اور میاں آج میں آپ کو وہ پڑھا کر کے جا رہا ہوں جو سالوں میں نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ اس ایک رات کی محفل میں پڑھیں گے آپ۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر تو اچھے اچھے حضرتوں کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، میں سمجھا رہا ہوں، اتنی مٹھاس گھل جائے گی آپ کے دماغ میں، جب تک زندہ رہو گے اس شعر کو جب تصور میں لاؤ گے ذہن میٹھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔
تو ایک پرنالہ اس کو مزاب رحمت کہتے ہیں. علماء نے اس کو کیا کہا؟ کعبے کی آنکھ. کیا کہا؟ کعبے کی علماء نے کہا. جیسے یاسین شریف کو کہتے ہیں قرآن کا دل، سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں قرآن کی ماں، ایسے اس کو کہا پرنالے کو کعبے کی، اور زور سے بول دو، کعبے کی آنکھ ہے. یہ کیا ہے؟ کعبے کی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا ابھی چاند نظر آیا عید کا 3-4 روز پہلے، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا تھا آپ کے یہاں دکھا؟ اچھا چاند کبھی کبھی 29 میں دکھتا ہے، کبھی کبھی 30 میں. 29 کا چھوٹا ہوتا ہے کہ 30 کا؟ بتاؤ، حساب لگا کے بتاؤ. 29 کا چھوٹا ہوتا ہے. تو 29 کا ابھی رمضان شریف گزرا تو رمضان کا چاند 29 کا ہوا تھا نہیں؟ تو بہت چھوٹا تھا، تو سب کو نہیں دکھتا، چھوٹا سب کو. اب شمشیر بھائی کو چاند دکھا، انہوں نے کہا وہ نظر آ گیا عید کا چاند یا رمضان کا چاند. ان کو نہیں آیا نظر، تو انہوں نے کہا شمشیر بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھو، وہ اس پیڑ کی پھلچی کے اوپر. کہتے نہیں کہتے ہیں؟ پھر کہیں گے کہاں نہیں نظر آ رہا. وہ کالی کالی بدلی کے پاس. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہاں نہیں نظر آ رہا. بھی کہاں نہیں نظر آ رہا. تو پھر کیا کہیں گے آخر میں؟ ارے میری آنکھ سے دیکھ، وہ ہے وہ کالی کالی بدلی کے پاس. موبائل بند کریں اور سنیں. ٹکٹ بنوا دیا میں نے کنفرم. میری تقریر آپ سنیں. یہ جو چیز میں دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ شعر پڑھتے ہیں اور آپ جب سمجھیں گے تو اس کا پڑھنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ محاورہ تمہاری طرف بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ میری آنکھ سے دیکھ وہ ہے. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. ارے کہتے کہ نہیں کہتے؟ مطلب یہ نہیں ہے میری آنکھ نکال لے اس سے دیکھ لے. مطلب یہ جو ٹارگیٹ میری آنکھ کا ہے وہ ٹارگیٹ اپنی آنکھ کا بنا، وہ چیز نظر آ جائے گی جو دکھانا چاہتا ہوں. جدھر میری آنکھ دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ، وہ چیز نظر آ جائے گی جو دکھانا چاہتا ہوں. بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ میں کہوں میرا موبائل پڑا ذرا اٹھا لاؤ، وہ بچہ کہے کہاں؟ میں کہوں تکیے کے پاس. کہاں؟ میں کہوں چادر کے پاس. کہاں؟ میری آنکھ سے دیکھ وہ بڑا. کیا کہنے ہیں؟ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ محاورہ ہے میری آنکھ سے دیکھ، جدھر میری آنکھ دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ لے، وہ چیز نظر آ جائے گی جو دکھانا چاہتا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب اور گہرائی میں تو ایک اسٹیپ اور نیچے چلے. آنکھ سمجھ گئے، محاورہ بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے. وہ کعبے کی آنکھ ہے یہ بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے. پچھم کدھر ہے یہاں سے؟ یہ تو جو کعبہ شریف ہے نا اور جو مدینہ شریف ہے دونوں آمنے سامنے دکھن پر بھی. یہ مکہ شریف ہے اور یہ مدینہ شریف ہے، ٹھیک ہے. دکھن پر بھی ٹھیک ہے. اب جیسے یہ ہے نا قبلہ ہے نا، یہ تو مدینہ جو ہے جدھر میرا رخ ہے ادھر کعبے سے مدینہ ہے. کدھر ہے؟ جدھر میرا ٹھیک ہے ایسے مدینہ ہے. اور جو پرنالہ لگا ہوا کعبے کا وہ بھی اس رخ کا لگا ہوا جیسے میرا. دیکھنا جا سبحان اللہ. یہ دیکھیں بالکل تصور کر رہے ہیں میرا ہاتھ کعبے کا پرنالہ ہے. کیا ہے؟ بالکل ایسے ہے ایسے. اور مدینہ بھی ادھر ہی ہے پرویز سائڈ میں. اعلیٰ حضرت نے طواف کیا اور طواف کر کے کہا کعبہ تیری آنکھ ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ صدیاں گزر گئیں تیری آنکھ ایک ہی طرف دیکھے چلے جا رہی ہے، ادھر کیا ہے؟ صدیاں گزر گئیں ایک ہی طرف دیکھے چلے جا رہی ہے. لوگوں غور کرو جو کعبہ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے شعر میں پرو دیا. کعبہ بولا احمد رضا سون. اعلیٰ حضرت نے جو کعبے سے سنا اور وہ جواب دے کے زمانے کو بتا دیا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. ذکر شہدائے کربلا. آپریٹر صاحب ذرا اس کا آواز اور بڑھاؤ، آواز میں مزہ نہیں آ رہا. میں اس سے دبا بول رہا ہوں، یہ دب رہا، یہ دبنا نہیں چاہیے. اب سنیے جتنی دیر میں نے تمہید باندھی ہے، اب تمہید جو میں نے باندھی تھی نا وہ آنکھ
وہ برنالا وہ کعبہ، اب جو شیر آ رہا ہے، اب اس تمہید کا لب لباب آ رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو قریب کیا ہے، ابھی میں نے آپ کو قریب کیا ہے، سنو کعبے سے اعلیٰ حضرت نے پوچھا کعبہ تیری آنکھ ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ تو جو کعبے نے جواب دیا، اسی کلام کے مدے میں اعلیٰ حضرت نے کعبے کا جواب زمانے کو بتا دیا۔ کعبہ بولا غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھ بھی ادھر ہے، روزہ بھی ادھر ہے۔ کہتے ہیں نا میری آنکھ سے دیکھ، میں کہتے ہیں نا میری آنکھ سے دیکھ، بس بس۔ کعبہ بولا غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، صدا کہتے ہیں آواز کو، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس شعر کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، ہائے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا۔ اس شعر کو اور سمجھنا، اس کے بعد تقریر شروع۔ حاجیوں آؤ، ابھی یہ کا سمجھایا ہوں، حاجیوں آؤ۔ انس ابن مالک، بخاری شریف کی حدیث، حدیث صحیح ہے، کوئی اس کو حدیث ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا، حدیث صحیح ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، نبی کی طبیعت علیل تھی، وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ جو نبی کا وصال ہوا نا، اس سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ نبی کی طبیعت زیادہ علیل تھی، بخار تیز تھا، مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے، مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے، نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی نے حکم دیا عائشہ کہو کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے، توجہ کرنا مزہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھا۔ اچھا، اور اس میں بھی مزہ آئے گا، ذرا سنیں۔ نماز جب پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ جدھر میرے تقریر کرتے ہوئے چہرہ ہے، چونکہ چہرہ کعبے کی طرف کرنا ضروری ہے، ہاں تو کعبہ ادھر ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر پیچھے میری پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ مسجد نبوی ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہوتا ہے، تو ادھر چہرہ تھا۔ نبی کا جو گھر ہے، نبی کا جو روزہ ہے، وہ مسجد نبوی کے پچھلے سائٹ میں ہے۔ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ادھر کو چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں تو اس سائڈ میں روزہ ہے، پچھلے سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں ابو بکر نماز پڑھانے لگے، وہ سارے صحابہ نماز پڑھنے لگے۔ دوران نماز نبی نے اپنے گھر کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، پیچھے سے نماز پڑھتے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی نے پیچھے سے پردہ ہٹا کے اپنے صحابہ کو دیکھا تو سارے صحابہ نے نماز میں چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی مائی کلال اسے جھٹلا نہیں سکتا، ٹھکرا نہیں سکتا۔ حدیث کا لفظ ہے فی الصلاۃ، جب نماز میں تھے۔ یہ الو کا پٹھا کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے اس سے بہتر ہے کتے گدھے کا خیال آ جائے۔ انس بن مالک کہتے ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے تو چہرہ پھیر لیا تھا مصطفیٰ کی طرف۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہائے ہائے، ہم نے تو چہرہ ہی پھیر لیا تھا مصطفیٰ کی طرف۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرہ ہی پھیر لیا تھا مصطفیٰ کی طرف۔ اب تو چہرہ پھیر لو، اگر تم نماز میں چہرہ پھیر لو پیچھے کی طرف نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن انس بن مالک نماز ٹوٹی کہ ہو گئی۔ انس بن مالک کہتے ہم نے چہرہ پھیر لیا، نبی نے پیچھے سے فرمایا ارے چہرہ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھ لو۔ نبی نے یہ نہیں کہا نماز ٹوٹ گئی، بلکہ کہا جتنی پڑھی تھی ہو گئی، جتنی رہ گئی ہے پوری کر لو۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا انس بن مالک یہ کیا ادا ہے؟ ارے چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے نماز میں۔ انس بن مالک تم نے کیا کیا کہ نماز میں چہرہ کعبے سے
کیا تو جو انس بن مالک کا جواب تھا وہی اعلیٰ حضرت نے لکھا. انس بن مالک جواب دیتے ہیں او گلفام رضا سن، جدھر چہرہ پہلے ہے یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، اور جدھر چہرہ اب کیا ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، ذکر شہدائے کربلا. بخاری کی اسی حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بولے حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ زبان اعلیٰ حضرت کی نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، قلم احمد رضا کا ہے. عقیدہ صحابہ کا ہے، قلم احمد رضا کا ہے. بس حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا. اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ فرماتا دوستی کرو اللہ سے، دوستی کرو رسول اللہ سے، اور دوستی کرو ایمان والوں سے. تین لوگوں کی دوستی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کتنے لوگوں کی؟ زور سے بولیں. یہ جو آپ شرابی سے دوستی کر کے گھوم رہا ہو، جواری سے دوستی کر کے گھوم رہا ہو، شرابی سے دوستی کر کے گھوم رہا ہو، ٹپوری سے دوستی کر کے گھوم رہا ہو، پتنگ باز سے دوستی کر کے گھوم رہا ہو، کبوتر باز سے دوستی کر کے گھوم رہا ہو، یہ دوستی تمہیں تباہ کر دے گی. نہ کرکٹر کی دوستی کام آئے گی، کان کھول کے سن. نہ بالی ووڈ کی دوستی کام آئے گی، نہ ہالی ووڈ کی دوستی کام آئے گی، نہ دنیا دار کی دوستی کام آئے گی. تین دوستیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اے جلسے میں آنے والوں، تین لوگوں تین سے دوستی کرنا. پہلی دوستی اللہ سے کر لے، دوسری دوستی مدینے والے رسول اللہ سے کر لے، تیسری دوستی ایمان والوں سے کر لے. واہ 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 واہ. بس تین دوستیاں، اور یہ تینوں دوستیاں کام کی ہیں. تینوں دوستیاں کام کی ہیں، تینوں کام کیے. اس کے علاوہ کوئی دوستی تیرے کام کی نہیں. دیکھ کتنی بھی قریبی تیرا دوست کیوں نہ ہو، چاہے تو فیس بک پر رات بھر اس سے لگا رہے، تو چاہے واٹس ایپ پر پوری رات لگا لے، مگر جلسے میں آنے والے تیری دوستی کی اوقات یہ ہے. جو تجھ سے کہتا تھا کہ تیرے بغیر نہیں رہوں گا، جو بیوی کہتی تھی اپنے شوہر سے کہ میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی، یہ کتنا قریبی رشتہ ہے میاں بیوی کا. لوگوں ذرا غور کرو، بھائی بھائی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، باپ بیٹے کا کتنا قریبی رشتہ ہے، ماں بیٹے کا کتنا قریبی رشتہ ہے. لوگ دنیا والوں کی محبت صرف اتنی ہے، وہ چاہے تیرا دوست ہو یا تیرا رشتہ دار یا خونی رشتہ ہو، لیکن جب تو مر جاتا ہے، تیرا انتقال ہو جاتا ہے، تجھے کاندھے پہ سوار کر کے تیری قبر میں دفن کر کے تیرا دوست بھی کہہ رہا ہوتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. ایک لب مٹی ڈال کے کہنے لگا الوداع. اب تو بیٹے نے بھی پیٹ پھیر لی ہے، اب تو بھائی نے بھی پیٹ پھیر لی ہے، اب تو تیرے بچپن کے دوست نے بھی پیٹ پھیر لی ہے. ہائے باپ، تجھے تو بیٹا بڑا پیارا تھا، لیکن تو نے آج اس اندھیرے گھر میں اپنے بیٹے کو مٹی دے کے پیٹ پھیر لی. کہاں گئی تیری محبت؟ ہائے دوست، تو تو بڑی محبت کرتا تھا، تو نے اسے مٹی میں دفن کر کے تو نے پیٹ پھیر لی. کہاں گئی تیری محبت؟ دنیا جواب دے گی گلفام، ہماری محبت زمین کے اوپر تک اس کے آگے ہماری محبت کی بساط نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. جلسے میں آنے والوں، اس دنیا کے خاطر تم نے نمازوں کو چھوڑا تھا، اس دنیا کے خاطر تم نے اللہ کو چھوڑا تھا. آج اس دنیا نے تجھے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. آج تم نے جس دنیا کے خاطر لوگوں تم نے دین کو چھوڑا تھا، آج دنیا نے تجھے چھوڑ دیا ہے. مگر جلسے میں آنے والے، اگر تو دل لگا کے مدینے والے سے گیا ہوگا، اگر تو دل لگا کے آمنہ کے لال سے گیا ہوگا، اگر دل لگا کے مدینے والے مصطفیٰ سے گیا ہوگا، تو بخاری کی حدیث ہے تو مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، تیری قبر سے سب چلے جائیں گے، مگر قبر میں مدینے والے کا جلوہ آئے گا، مدینے والا تشریف لائے گا. جب تو گھبرا رہا ہوگا، منکر نکیر تجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں گے، تیری گھبراہٹ بہت تیز ہوگی، تو ایک آواز آئے گی، او میرے غلام، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کی محبت کام آئے گی، جہاں باپ کی شفقت کام آئے گی، وہاں مدینے والے کی رحمت ہے.
باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان حضور غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان مسلک اعلیٰ حضرت آواز آئے گی جہاں ماں کی محبت کام نہ آئے گی، جہاں باپ کی شفقت کام نہ آئے گی، وہاں مدینے والے کی رحمت کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ پھر یہ دل دینا ہے تو دنیا کو کیوں دیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کو دے دے۔ یار ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، تمہارا دل کبھی آئی فون پہ آتا ہے، تمہارا دل کبھی کار پہ آتا ہے، تمہارا دل کبھی مہنگے جوتے پہ آتا ہے، تمہارا دل کبھی اچھے مکان پہ آتا ہے، تمہارا دل کبھی اچھے لباس پہ آتا ہے۔ یہ دل اتنا سستا نہ کر کسی پہ بھی آ جائے، یہ دل مدینے والوں کے لیے ہے۔ دل آئے تو ان پہ آئے بس، اور کسی پہ نہ آئے۔ یہ دل رکھ تو مدینے والے کے لیے رکھ، اور کسی کے لیے نہ رکھ۔ تیری دنیا بدل جائے گی۔ ایمان والوں سے محبت کرے گا تو سن، ایمان والا تجھے برائی سے روکے گا دنیا کے اندر بھی۔ اگر تو کسی نیک سے محبت کرے گا، عالم دین سے محبت کرے گا تو سن جلسے میں آنے والے، اگر تو جھوٹ بولتا ہوگا تو ایمان والا جھوٹ چھوڑا دے گا، چوری کرتا ہوگا چوری چھوڑا دے گا، ڈاکہ ڈالتا ہوگا ڈاکہ چھوڑا دے گا، حرام کام کرتا ہوگا حرام چھوڑا دے گا۔ بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا یہی کام؟ اچھا شرابی سے دوستی کرو گے تو ٹلی بنا دے گا، ارے بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ وہ تو بھائی جیسا دوست جیسا دیش ویسا بھیش۔ تم تو بیڑی والے سے دوستی کر لو، چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، تمہیں 1 مہینے کے اندر نہیں تو 1 سال میں بیڑی باز ضرور بنا دے گا۔ شاید کوئی رہ جائے مگر بنا دے گا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ شرابی سے دوستی کر لو، شرابی بنا دے گا، چور سے دوستی کرو چور بنا دے گا، نمازی سے دوستی کرو نمازی بنا دے گا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شمشیر بھائی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے چہرے پہ سنت رسول ہے۔ یہ مجھ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے زندگی میں ان کی آج، لیکن یہ میری تقریریں سن سن کے ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی بات۔ جبکہ یہ گریجویشن کیا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی تعلیم پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب محبت ایک عالم دین سے ہو گئی تو دیکھیے فرق، دیکھو زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ محبت کرتے بالی ووڈ ہالی ووڈ سے تو پھٹا ہوا پینٹ پہننا ہوتا، میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ پینٹ پھٹا ہوا ہوتا، بالوں پہ ڈائی لگی ہوتی، کئی کلر کے بال ہوتے، بعض نوجوانوں کے تو کان بھی چھدے ہوئے ہیں، ان میں وہ پہن رہے ہیں ٹاپس، نوجوان ٹیٹو بنوا رہے ہیں، ٹیٹو۔ نوجوان ہائے تمہیں ہو کیا گیا؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ قبر میں تمہارا ٹیٹو نہیں دیکھا جائے گا، قبر میں تیرا ایمان دیکھا جائے گا۔ نوجوانوں عبادت جوانی کی ہے، بڑھاپا تو جگاڑ بازی ہے۔ جوانی میں عبادت کر، جوانی میں یہ جو دوستیاں کرتا پھر رہا پوری ٹپوریوں پہ کہتا میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، میں بالی ووڈ میں اس ہیرو کا اس ہیروئن کا، مرنے کے بعد نہ ہیرو کی خیر ہے نہ ہیروئن کی خیر ہے۔ اور تجھے یقین نہ ہے تو گلفام نگر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا جس ہیروئن کو تو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا نا، مرنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد دیکھ لینا اگر اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، اس کے گالوں کا گوشت سڑ کے خدا کی قسم بدبو آ رہی ہوگی۔ یہ جو زلف ہیں بکھیر کے جو جادو چلاتی تھی، وہ زلف جو ہے چمڑی کو چھوڑ چکی ہوں گی، سر گنجا ہو گیا ہوگا، 40 دن کے بعد دیکھنا تجھے کھوپڑی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایمان والا ہے تو کتنے ایمان والے ایسے ہیں کہ سینکڑوں سال زمین میں دفن ہوئے ہو گیا، اگر ان کی قبر کھل گئی دیکھا گیا تو کیا دیکھا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ کو یقین نہ ہے تو دیکھنا، ایم پی میں ایک شہر ہے رتلام، آپ جو میں کہہ کے جانا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، کبھی بھی کسی کا رتلام جانا ہو دیکھنا، وہاں پر ایک چشتیہ مسجد ہے اور چشتیہ مدرسہ ہے، دارالعلوم چشتیہ، رتلام جنکشن کے آس پاس میں ہے۔ اس مسجد اور مدرسے کے گیٹ کے سامنے ایک مزار شریف ہے،
مزہ آ جائے گا ذرا سننا مدار سے جو کہہ کے جا رہا ہوں آپ جب چاہو جب جا کر چیک کر لینا ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں چھپ چھپا کے نہیں بولتا تو وہ دروازے پر بالکل جو دروازہ ہے مدرسہ مسجد کا وہ روڈ چل رہا روڈ پہ اس کنارے وہ مزار ہے تو ابھی میں تقریر کرنے گیا تھا وہاں پر ایک مولانا مصباحی صاحب انہوں نے کہا حضرات یہ مزار آپ دیکھ رہے ہیں جو روڈ کے کنارے میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں کہنے لگے حضرت اس کا کمال سن لو ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے حضرت یہ روڈ چوڑا ہونے لگا دوبارہ سے روڈ پڑنے لگا گورنمنٹ کے کارکنان آئے روڈ چوڑا کرنے کے لیے انہوں نے دیواریں توڑی سائڈ کی یہ مزار روڈ میں آ گیا انہوں نے کہا مزار توڑنا پڑے گا اس لیے کہ روڈ میں آ رہا ہم بھی خاموش ہو گئے حکومت کا معاملہ تھا ہم نے کہا پھر کیا کرے کہا مزار توڑیں گے توڑنے کے بعد روڈ بنائیں گے حضرات مولانا مصباحی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مزار توڑ لو روڈ چوڑا کر لو لیکن اپنے توڑنے سے پہلے ہمیں مزار کھولنے کی اجازت دے دو قبر کھولنے کی اجازت دے دو ان لوگوں نے کہا قبر کھول کے کیا کرو گے کہا ہم نے کہا کہ جو اس کے اندر ہے اس کو ٹرانسفر کریں گے کیا کہنا سنی کا عقیدہ دیکھیے آپ وہ سر میں ہاتھ مار کے کہنے لگے پاگل تو نہیں ہے یہ مزار کتنا پرانا کہا 300 سال پرانا کہا 300 سال میں ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کس کو ٹرانسفر کرو گے یار 300 سال کے بعد ٹرانسفر کس کو کرو گے ہم نے کہا تمہارا کیا جاتا ہے ہمیں اجازت دے دو ملے گا تو کر دیں گے نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے تم کو نہیں روکیں گے کہا وہاں پر شاسن پرشاسن کے لوگ تھے ہمیں اجازت مل گئی حضرت ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں قبر کھولی گئی کہنے لگے جب قبر کھولا یہ ایک عالم کا کہنا ہے کوئی جاہل کا نہیں خدا کی قسم قبر کھول کے میں خود بولے قبر کے اندر اترا میں نے دیکھا جس بزرگ کا مزار ہے جسم کا گلہ تو دور کی بات کفن بھی میلا نہیں تھا شہید ہو کے ان کا انتقال ہوا تھا جو زخم ان کے 300 سال پہلے لگے تھے ان کے جسم پر وہ زخم آج بھی موجود تھے اور ان زخموں سے آج بھی خون رس رہا تھا یہ ہم نے دیکھا اور ہم نے 15 فٹ اندر دوسری قبر کھود کر ان کو ٹرانسفر کیا تبھی تو کسی عاشق نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا لبیک یا رسول اللہ ہائے ہائے اللہ سلامت رکھے نہیں لگ نہیں رہا ہے کہ اتنا ٹائم ہوگا لگ رہا کہ جلسہ اب شروع ہوا سبحان اللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا یہ ان کا کہنا حضرت کتنے بدعقیدہ اس کرامت کو دیکھ کر کے دوبارہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیے سبحان اللہ رتلام ودیش میں نہیں دیش میں ہے کبھی جانا ہو تو وہ مزار بھی دیکھنا اور وہ ٹرانسفر کیا ہوا قبر بھی دیکھنا میں الحمدللہ فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں اس پر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حال ہے دوستی ان لوگوں سے کرو ان سے دوستیاں کرو یہ قبر میں بھی ان کی دوستیاں کام آئیں گی اور میدان محشر میں بھی ان کی دوستیاں
काम आएंगी। लोग ये जो तुम दोस्तियां कर बैठो, किन किन से दोस्तियां, मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुने और मेरी बहनों, आज जो दोस्तियां चल रही हैं, आज डिजिटल दौर है, आज तो फ्रेंडशिप लड़कों की भी चल रही है, लड़कियों की भी चल रही है। आज तो लड़कों के भी फ्रेंड, लड़कियों के भी फ्रेंड है। हाय अफसोस की बात। और मेरी बहनों, तुम्हारी किस बात की फ्रेंडशिप? आज तो फ्रेंडशिप कॉलेज में चल रही है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड। अरे तुम्हें पता नहीं, इस्लाम ने तो चाचा के बेटे से भी पर्दा रखा, खाला के बेटे से भी पर्दा रखा, फूफी के बेटे से भी पर्दा रखा। मेरी बहनों, ये फ्रेंडशिप कुछ नहीं है। तुम्हारी अगर फ्रेंडशिप होना चाहिए तो किसी बेटे से नहीं, बल्कि नबी की बेटी से होना चाहिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरी बहनों, तुम्हारी फ्रेंडशिप मदीने की फातिमा से होना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। तुम्हारी फ्रेंडशिप अगर होना चाहिए, हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब से होना चाहिए। क्या बात है। तुम्हारी फ्रेंडशिप होना चाहिए, हुसैन की बेटी हजरत सकीना से होना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलो यार। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये फ्रेंडशिप छोड़ दो, ये फ्रेंडशिप किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह की कसम, अगर नेक लोगों से मोहब्बत कर लिया, मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत कर लिया, अगर अल्लाह से मोहब्बत कर लिया तो विलायत मिल जाएगी। नबी से मोहब्बत कर लिया तो हिदायत मिल जाएगी। नेक लोगों से मोहब्बत कर लिया तो जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तीनों मोहब्बत में तीन बड़े बड़े इनाम हैं, बड़े बड़े इनाम हैं, जन्नत, हिदायत, विलायत। सुभान अल्लाह। मोहब्बत इन तीन से होना। बोलो इंशाअल्लाह होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब जरा सुने, समरकंदो बुखारा का नाम आपने सुना होगा। समरकंदो बुखारा एक जगह का नाम है। समरकंद में कहत पड़ गया। मोहब्बत बता रहा हूं मैं नेक लोगों की। कहां कहत पड़ गया? समरकंद में। तारीख लिखने वाला लिखता है कि वहां के लोग हिजरत करके आसपास के शहरों में चले गए। वहां पर एक सैयदजादी थी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चे छोटे छोटे थे। सैयदजादी थी, औलादे फातिमा थी कोई खातून। वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हिजरत करके समरकंद से निकली और पास के किसी शहर में जा पहुंची। लोगों, अपने बच्चों को लेकर जैसे ही समरकंद से निकली ना, तो बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए। छोटे छोटे बच्चे थे, पैदल चलने की ताकत नहीं थी, नन्हे नन्हे नरम नाजुक उनके पैर थे। बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए, बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए। चलते चलते बच्चे थक गए। जब पड़ोस के शहर पहुंचे, सैयदजादी भूख से निढाल हो गई, प्यास से निढाल हो गई। ये छोटे छोटे बच्चे भूख से निढाल हो गए, प्यास से निढाल हो गए। कहाँ जा रहे हैं? बैठो यार, अजीब मसला है। अरे यार, इतनी प्यार की बात चल रही है, कोई एक आदमी जाके देखो ना क्या मसला। तुम लोग तो ऐसे उठ के भागने लगे जैसे कोई अमेरिका का मिसाइल गिर गया। मेरी माँ बहनें कहां उठ रही हैं? बैठे यहीं पर, खबरदार जो आप उठो। ये अजीब मसला है। कोई बच्चे का कोई मैटर है तो आप लोग जाके पूरा जलसा तबाह कर दोगे, बर्बाद कर दोगे यार। आप बैठे, कोई बात होगी कमेटी वाले जाकर के देख लेंगे। हाँ, कोई मसला होगा तो बाकी आप लोग कोई उठने की कोशिश ना करें। देखो देखो, मने करने को भी देखो। आप जाओ, अच्छा पहले आप जाके देख लो, बाद में तकरीर करूंगा मैं। जाओ जाके देखो क्या करोगे वहां, जाओ। अजीब मसला देख रहे हैं आप इन लोगों की, देख रहे हैं। अगर तुम लोग करबला में होते तो एक आदमी नहीं रुकता। सही बता रहा हूं। इमाम हुसैन के साथ 72 थे, अगर आप होते तो एक नहीं रुकता। हुसैनी, फिर कहते हो हम हुसैनी हैं, यही हुसैनी हो। अरे यार, अगर कोई मसला है तो जलसा क्यों खराब करो? किसी की तबीयत खराब होगी, किसी को कुछ होगा तो कोई देख लेगा। आप लोग अपना जलसा सुने। हुसैनी जो है कभी हटता नहीं है, हुसैनी घुटने टेकता नहीं, हुसैनी घुटने टिका देता है। बोलिए हुसैनी है क्या नहीं है? कौन कौन हुसैनी है? जरा हाथ उठाए, हाथ उठा के बोले या हुसैन। मैं आपको हुसैनी होना बता दूं किसे कहते? जब करबला में मेरा हुसैन पहुंचा ना, मेरा हुसैन
हुसैन। तो यजीदियों ने कहा था हुसैन इधर 22,000 उधर 72 है, पीछे हट जाओ कट जाओगे, हुसैन काट दिए जाओगे, हुसैन कत्ल कर दिए जाओगे, हुसैन इधर फुरात है उधर प्यास है, हुसैन इधर तख्त है ताज है तीर है तलवार है, उधर भूख है प्यास है, हुसैन मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन हुसैन सीना तान के यजीदियों की आंखों में आके डाल के जवाब दे रहे थे, ओ यजीदियों सुन लो, कौन कहता है हालात से डर जाऊंगा, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाऊंगा, जिंदगी के 2-4 कदम मेरे साथ चल के तो देखो, फूल बन के तुम्हारी राहों में बिखर जाऊंगा। हुसैनी जो होता है यार वैसे तो नहीं होता। क्या करिए, क्या पहाड़ उठाइए, क्या करिए बताओ मुझे आप। ऐसे गए थे जैसे पहाड़ को उठाने के लिए गए, अब ये जाएंगे पहाड़ उठा के इधर का इधर कर देंगे हैं। अब आ रहे हैं मुंह लटकाए हुए, देख रहे हैं आप। ऐसे गए थे कि बस पहाड़ को उठा कर। अब इनसे पूछो कि तुम क्या करके आए हो भाई। अच्छा खासा डिस्टर्ब कर दिया यार, टॉप गियर में गाड़ी चल रही थी, सारा गियर बदल दिया। बैठे इधर, मेरी माँ बहनें कान खोल के सुने, खामोशी से सुने। आप ये भेड़ चाल मत करा करो। इन माँ बहनों के अंदर एक चीज, अगर एक उठेगी तो 25 उसके पीछे से उठेंगी। ये भेड़ चाल होती है, समझ रहे हैं? तवज्जो करें, अब एक बार बोले सुभान अल्लाह। अब कोई डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, ठीक है। सैयदजादी जब पहुंची उस पड़ोस के शहर में, समरकंद में अगर तहत पड़ा तो बुखारा पहुंची, वहां जब पहुंची तो बच्चे भूख से निढालते, बच्चे प्यास से निढालते, बच्चों के पैर में छाले पड़ गए। बच्चे ने सैयदजादी के दामन को पकड़ा और कहने लगे, माँ हमें खाना चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, रास्ता हमने पैदल तय किया है, माँ भूख से बहुत ज्यादा निढाल है, एक कदम भी चलने की ताकत नहीं है। माँ होती है, लोगों खुद की तो भूख बर्दाश्त कर रही थी, मगर अपने बच्चों की भूख को जब सुना तो बर्दाश्त ना कर सकी। सैयदजादी थी, लोगों गैरत ने गवारा किया कि किसी के आगे हाथ फैलाए, भीख मांगे, ये गवारा ना किया सैयदजादी को। लेकिन बच्चों का फाका देखा ना गया, माँ है। करबला में हुसैन प्यासा था, बर्दाश्त करता रहा। करबला में सकीना प्यासी थी, हुसैन बर्दाश्त करता रहा। बीमार ज़ैनुल आबिदीन प्यासा था, हुसैन बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब 6 महीने के अली असगर को एड़ियां रगड़ता देखा तो हुसैन से रहा न गया, गोद में लेके यजीदियों के पास जाके बोला, मेरा हुसैन अपने हाथ से सही चंद कतरे मेरे इस बेटे के हलक में डाल दो। आपने सुना होगा, अपनी प्यास को बर्दाश्त किया, मगर जब बात औलाद की आई तो मेरा हुसैन फिर बेटे को लेकर गया है और हरमला ने तीर मार के हुसैन के बेटे को सुला दिया है। मगर सुनो, सैयदजादी ने जब अपने बच्चों की भूख को देखा तो रहा ना गया। सैयदजादी ने सोचा, किससे कहूं, किसके सामने जाके अपनी हाजत को रखूं। हया भी है, शर्म भी है, जबान आज तक खोली नहीं, आज कैसे जबान खोलूं, बेवतन है। लेकिन बच्चों का फाका जब बर्दाश्त ना हुआ तो सैयदजादी एक मुसलमान की दुकान पे जाके खड़ी हो गई। अंदाजे से देखा, दाढ़ी है, टोपी है, ये मुसलमान है। लोगों, मुसलमान 2 तरह के होते हैं, एक मुसलमान वाकई मुसलमान है और एक मुसलमान है जिसका नाम तो मुसलमान है, उसका काम मुसलमान की तरह नहीं है। ढांचा है वो मुसलमान के नाम पर, खोखला है। लोगों, नाम वाले मुसलमान ना बनो, काम वाले मुसलमान बनो। इसने देखा टोपी भी है, दाढ़ी भी है। सैयदजादी ने जाके दुकान पर सवाल कर दिया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं एक सैयदजादी हूँ, मुझे चाहे कुछ न तो मेरे बच्चे को लिए एक वक्त का खाना दे दो। जलसे में आने वालों, अगर कोई तुमसे कभी खाने का सवाल कर दो तो उससे ये मत कहना तू हट्टा कट्टा है, कमा क्यों नहीं लेता, आजकल ये बहुत चल रहा, खबरदार। अगर किसी ने तुमसे खाने का सवाल कर लिया, भूख हट्टे कट्टे को भी लगती है, तो उसको खामोशी से हो सके तो खाना खिला देना।
بھوک سب کو لگتی ہے، اگر کھانا تو کتے بلی کو بھی کھلائے گا اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، کھانا تو اگر کسی کافر کو بھی کھلائے گا نا تو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانا کھلانے میں کسی کو پیچھے مت ہٹنا۔ یہ مسلمان تھا، اس نے کہا میرے بچے ہیں، مجھ سے یہ ذاتی ہوں، ایک وقت کا کھانا کھلاتے میرے بچوں کو۔ پتا کیا جواب دیا اس نے کہا تو سید زادی ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تو سید زادی ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ اب بتاؤ وہ ہجرت کر کے آئیے، کیا سرٹیفکیٹ دکھائے؟ نسب نامہ شجرہ وہ ساتھ لے کے تھوڑی نہ گھوم رہی ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سید مان لے، میں نے تو یہ کہا میں ایک سید زادی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، سید نہ سمجھ کے کھلا رہا تو ایک عام خاتون سمجھ کے کھلا دے۔ بات ہے کہ میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے سیدہ مان لے؟ کہنے لگا نہیں آپ نے سید کہا تو مجھے کوئی پروف دکھاؤ۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کی دکان سے واپس آ گئی، اپنے بچوں کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا تمہاری وجہ سے میں نے سوال کر دیا ورنہ میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن بچے تو بچے ہیں، شام ہو گئی، رات سر پہ آ گئی، اب بچے اور بلکنے لگے اور بچے شور مچانے لگے، ماں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، رات کیسے کٹے گی؟ لوگوں سید زادی سے رہا نہ گیا، میرے بچے رات کیسے گزاریں گے؟ تھوڑی سی اور آگے بڑھی، ایک یہودی کی دکان تھی، رات ہو گئی تھی، رات میں اپنی تاریک چادر کو تان دیا تھا اور رات ہو گئی تھی، یہودی کی دکان کھلی تھی۔ سید زادی نے سوچا اس مسلمان نے تو منع کر دیا، میں اس یہودی سے سوال کر کے دیکھ لیتی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے اور یہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنا، اس نے جا کر کے یہ نہیں کہا میں سیدہ ہوں، بس اتنا کہہ دیا میرے بچے بھوکے ہیں، اگر تیرے دل میں رحم ہے تو میرے بچوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ اس یہودی نے کہا بی بی کون ہو؟ میں تو تمہیں اس شہر میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ان بچوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ لوگ اس بات اور آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی غم کی ماری ہوں، زمانے کی ستائی ہوں، یہ وقت میرے اوپر آ پڑا ہے، میں سمرقند سے ہجرت کر کے آئی ہوں، وہاں پر قحط پڑ گیا، میں اپنا مال دولت گھر مکان سب وہیں چھوڑ دیا، مفلس و ندار ہوں، ایک وقت کا کھانا کھلا دے، کیا کرے گا میرے بارے میں پوچھ کے؟ کہنے لگا نہیں بیوی بتا دو کون ہو؟ کہنے لگا میں ایک سید زادی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آل رسول ہیں۔ اتنا کہا یہودی دکان میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے بولا اے شہزادی، اللہ اللہ، اے شہزادی، ارے تو آل رسول ہے، تیرا مقام یہاں نہیں، تیرا مقام میرے سر پر ہے۔ سبحان اللہ، تیرا مقام یہاں نہیں، تیرا مقام میرے سر پر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، یہ یہودی ہے مگر اللہ جسے نوازتا ہے تو چھپر پھاڑ کے نوازتا ہے۔ آج اس یہودی کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے، آج اس یہودی کی قسمت سچ کے بیٹھی ہے۔ یہودی نے دکان بند کی، سید زادی گھبرا گئی، کیا بات تو بھی ایک وقت کا کھانا نہیں کھلائے گا کیا؟ تو بھی دکان بند کرنے لگ گیا، کہنے لگا او شہزادی میں کھانا یہاں بھی کھلا سکتا ہوں لیکن تیرے شان کے خلاف ہے، شہزادوں کو کھانا یہاں بازار میں نہیں کھلایا جائے گا، شہزادوں کو کھانا اپنے گھر میں مہمان بنا کے کھلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، بازار میں تو کسی کو بھی کھلا دیتے، بازار میں نہیں۔ کہنے لگی تیری دکان کا نقصان ہوگا، کہنے لگا ایسے ہزار نقصان شہزادوں پہ قربان۔ یار ذرا بول دو نا سبحان اللہ، ایسے ہزار نقصان شہزادوں پہ قربان۔ لوگوں بند کر دیا، اللہ والوں سے محبت کرو، ایمان والوں سے محبت کرو، کام بن جائے گا۔ کان کھول کر کے سنو، دکان بند کر دیا، شہزادوں کے پیروں میں آبلے تھے، اٹھایا کاندھے پر رکھ لیا اور کاندھے پر رکھ کے سید زادی پیچھے پیچھے آ رہی ہے، شہزادوں کو کاندھوں پہ اٹھا کر گھر لے گیا۔ بیوی نے دیکھا، یہودی سے کہا کیا ہے، کون بچے ہیں؟ کہنے لگا کون نہیں ہے، اس گھر کے مالک آئے ہیں۔ سبحان اللہ، گھر کے مالک آئے ہیں۔ بیوی چکر میں پڑ گئی، مالک تو تو ہے، کہنے لگا میں مالک ہوں مگر تو جانتا نہیں یہ آل محمد ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر اتنا جانتا ہوں آل محمد کی تعظیم کرنا لازمی ہوتا ہے۔
लोगो अपना जो मैन कमरा था अपनी बीवी से बोला जो मेरा मैन कमरा है उसमें एक बार पोंछा लगा दे, अतारा छलक दे, उसे खुशबूदार कर दे। बीवी ने अतर छलका, कमरे को खुशबूदार कर दिया, पोंछा लगा के साफ सफाई कर दिया। लोगो जरा और करो, उस शहजादी को कमरे में ले जाके बोला ओ शहजादी इस कमरे में आराम करो, अपने बच्चों को भी इसी कमरे में आराम कराओ, और मेरी बीवी खाना तैयार कर रही है, इसी कमरे में खाना खिलाऊंगा, और फिर पूरी रात आराम से आराम करना। ये मेरा घर नहीं आपका घर है, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, आराम करो। मैं खादिम बन के तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, रात में कोई जरूरत हो ना तो हल्की सी कुंडी खटखटा देना, गुलाम हाजिर है। सुभान अल्लाह। मैंने सोना नहीं है, मैं रात भर तेरे दरवाजे पे ड्यूटी दूंगा। सैयदा ने कहा क्या करेगा तू, थका है सो जा। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मेरे तो बारे के न्यारे हो गए, मैंने रात भर ड्यूटी देनी है तेरे दरवाजे पर। सैयदा को खाना खिलाया, सैयदा ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर अपने बच्चों के साथ कमरे में आराम करने लगी। दरवाजा अंदर से बंद है, ये खादिम बन के दरवाजे पे खड़ा है, ड्यूटी दे रहा है। जरा इधर वाले भी बोल रहे सुभान। ईमानी तागा हो जाएगा, ड्यूटी दे रहा है। ड्यूटी देते देते रात हो गई, रात हो गई, लोगों रात आधी गुजर गई, खड़ा खड़ा ड्यूटी दे रहा है। लोगों थक गया, खड़े खड़े बैठ गया, दरवाजे से पीठ लगा के फजर हो गई, फजर का वक्त हो गया, ड्यूटी दे रहा। लोगों अजाने फजर हो गई, नमाजें अदा की गई, अजाने फजर हुई, नमाजें अदा हुई। दरवाजे पे फजर की नमाज के बाद किसी ने दस्तक दी, इस यहूदी की। हैरत में पड़ गई, इतनी सुबह सुबह कौन मेरे दरवाजे पर? ओ पीली शर्ट वालों, बस यही बहुत खतरनाक चीज है। और ये नहीं, ये गलत बात नहीं है, जरूरत है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे ही वक्त में ज्यादा आती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? तवज्जो करें आप। दरवाजे पे दस्तक, यहूदी परेशान, कौन इतनी सुबह सुबह आ गया? 1 घंटा तकरीर हो गई, आपको पता नहीं चला होगा। 8 मिनट कम 1 घंटा में, 8 मिनट और हो गई तो 1 घंटा हो जाएगा, और मुझे लग रहा अभी शुरू हुई है। दरवाजे पे दस्तक, यहूदी ने कहा कौन? कहा जल्दी से दरवाजा खोल दे, कोई बहुत ज्यादा परेशान है। इसने कहा इतना परेशान? यहूदी ने कहा अगर कोई खास काम ना हो तो बाद में आ जाना, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। कहने लगा तू ड्यूटी पर है, मैं मानता हूं, लेकिन लोग थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोले, बड़ा जरूरी काम है। यहूदी आया, दरवाजा खोला तो क्या देखा? वो जो कल शाम सैयदा से कहा था कि सर्टिफिकेट दिखाओ, कहा था ना, वही मुसलमान खड़ा है, वही खड़ा है। तू कैसे? आंख में आंसू है, कहने लगा कैसे नहीं, अगर तेरी इजाजत हो, जो तेरे घर में आज मेहमान बने हैं ना, उन मेहमानों से एक मुलाकात करा दे। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जिंदगी तबाह हो गई, मैं तबाह हो गया, सब कुछ लुट गया मेरा, उनसे मुलाकात करा दे। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा उन्हीं को बताना है, मुलाकात करा दे। अल्लाह अल्लाह, यहूदी के पैर पकड़ के मुलाकात करा दे। यहूदी लेकर के गया, दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। सैयदा, वो कल वाला दुकानदार आया है जिसने तुझसे सर्टिफिकेट मांगा था, इजाजत हो तो फिर मैं उसको तेरे दरवाजे पे खड़ा कर दूं, क्या कहना चाहता है? सैयदा की अंदर से आवाज आई, बोल क्या कहना चाहता है? कहने लगा सैयदा मुझे माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, तूने सर्टिफिकेट मांगा, मैं चली आई, इसने मेहमान बना लिया, इसके घर पे हूं, तो फिर माफी किस बात की? कहने लगा सैयदा मैंने तुझसे कल सर्टिफिकेट क्या मांग लिया, मैं अपने घर गया, इशा की नमाज पढ़ के सो गया, मैंने ख्वाब क्या देखा कि कयामत आ गई है। मैंने ख्वाब क्या देखा, कयामत के बाद मैदान महशर बपा है, जैसे मैं आने वालों जरा एक जुमला भी ड्रॉप ना होने पाए। कहने लगा मैंने देखा कयामत आ गई है, मैदान महशर बपा है, नफसी नफसी का आलम है, लोग अपनी अपनी
قبروں سے اٹھ کے محشر میں حساب کی طرف جا رہے ہیں، میزان عمل لگا ہوا ہے، لوگ خود پکار ہے، بڑے پریشان ہے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کا پسینوں میں غوطے کھا کھا کے برا حال ہے۔ آخر میں جب سب نے منع کر دیا، سب نے کہا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آخر میں محمد عربی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ سارے لوگ جب پہنچے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ایمان والے تھے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کا بخشش کرائیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت ان ایمان والوں کی بخشش کرا رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی بخشش کراتے تھے، دل جا رہے میں بھی خوش ہو گیا، ایمان والوں کی بخشش ہو رہی ہے، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ میں بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا آقا میں بھی ایمان والا ہوں، میری بھی بخشش کراؤ۔ نبی نے فرمایا تو ایمان والا ہے، سرٹیفکیٹ دکھا کے تو ایمان والا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں دیکھ رہا ہوں نبی نے فرمایا سرٹیفکیٹ دکھا کے تو ایمان والا ہے۔ ہائے ہائے کہنے لگا اتنا میں نے سنا تو عرض کیا آقا میں تو نمازیں پڑھتا ہوں۔ نبی نے فرمایا وہ سب چھوڑ، میری شہزادی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو نے ایک وقت کے کھانے کے لیے سید ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا تھا، میں جنت کے لیے مانگ لیا تو کیا ہوا؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سرٹیفکیٹ چاہیے، دے سرٹیفکیٹ۔ مسئلہ سن لیں، اگر کوئی اپنے آپ کو سید بتا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سید ہے کہ نہیں ہے تو اس کو سید مانیں، وہ جھوٹ بول رہا اس کا عذاب اس پر ہے۔ اگر وہ کہہ رہا میں سید ہوں آپ کو پتہ نہیں، تحقیق نہیں ہے، تو آپ اسے سید مانیں گے، وہ اس کا عذاب اس کے اوپر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سید نہیں ہے، بہت سے لوگ نقلی سید بن کے گھوم رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ نقلی سید ہے، تو آپ اس کو سید نہیں مانیں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ جھوٹ مت بول، اپنی ماں پہ تہمت نہ لگا۔ مسئلہ سن لیجیے آپ، اگر آپ کو یقین ہے کوئی آپ کے سامنے سید بن گیا جھوٹا تو اسے نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے جھوٹ کیوں بول رہا، میرے سامنے تو فلاں تھا اور اب سید ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ نہیں، تحقیق نہیں وہ سید ہے کہ نہیں ہے تو اسے سید مانیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی مزار کا حکم ہے۔ کسی مزار کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، تو آپ اسے مزار ہی مانیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تمہارے سامنے لوگوں نے مزار بنا لیا، آج کل مزار بہت بن رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ۔ صحیح ہے۔ ابھی قنوج میں 72 مزار نکلے تھے، پوری کربلا قنوج میں نکل آئی تھی، پوری کربلا، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ تو یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے یار سر کٹا ہے کربلا میں، یہاں قنوج میں کہاں سے آ گئے؟ میرے بھائی بات ہے کہ نہیں؟ شہادت ہوئی کربلا میں، قنوج میں کہاں سے آ گئے؟ تو مخالفت کرنا لازمی ہے، یہی سید کا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ کہنے لگا، مجھ سے نبی نے فرمایا سرٹیفکیٹ دکھا۔ اللہ اللہ مجھے نیند کھل گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، رات سے گھبراہٹ بڑی تیز ہے، دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہے۔ سیدہ فجر کا انتظار کرتا رہا، میں نے فجر سے پہلے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی، میں نے سوچا کہ آپ اٹھی ہوگی فجر کی نماز کے لیے، سیدہ مجھے معاف کر دو، میں نے کھانے کے لیے سرٹیفکیٹ مانگ لیا تھا۔ اللہ اللہ یہ اتنا کہہ رہا تھا، یہودی بولا تو نے اپنی تو سنا لی، ہماری بھی سن لے، تو نے اپنی تو سنا دی، ذرا ہماری بھی سن لے۔ کہا تیری کیا ہے؟ تو نے میری بھی سن لے، میں رات کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہا تھا، میں رات کھڑے ہو کے نوکری کر رہا تھا، کھڑے کھڑے تھک گیا، تھک کے میں بیٹھ گیا دروازے سے ٹیک لگا کے۔ جب میں بیٹھا تو میں جب ٹکا تو مجھے ہلکی سی نیند آ گئی، میں نے خواب میں کیا دیکھا، آمینہ کے لال آ گئے اور نبی نے آ کے فرمایا تو نے میری بیٹی کو آج مہمان بنایا ہے، آج تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں، آج میرے گھر میں آ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضانی سرکار اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس۔ ہائے ہائے ہائے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔
اللہ سلامت رکھے. جلسے میں آنے والوں وہ دوستی کرو, اللہ سے دوستی کرو, رسول اللہ سے دوستی کرو, ایمان والوں سے. ایمان والوں کی دوستی لوگوں تمہیں جنت دلا دے گی, ایمان والوں کی دوستی برائی سے روک دے گی, ایمان والوں کی دوستی تجھے دین کا راستہ بتا دے گی, ایمان والوں کی دوستی تجھے حرام کام سے بچا لے جائے گی, ایمان والوں کی دوستی. اے جلسے میں آنے والوں شادیاں بھی کرو تو اگر لڑکی ہو تو دیندار دیکھو, اور اگر تم لڑکی والے ہو تو لڑکا دیندار دیکھو. اس لیے کہ دیندار جتنا تمہاری بیٹیوں کو خوش رکھ سکتا ہے اتنا دنیا دار خوش نہیں رکھ سکتا. دیندار زندگی گزارے گا مصطفیٰ کو دیکھ کر, دنیا دار زندگی گزارے گا دنیا کو دیکھ کر. لوگوں اللہ والوں سے محبت کرو, اللہ والوں کی محبت تمہاری زندگیاں بدل دے گی. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضور حبیب اجمی, یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری بارگاہ میں ایک شخص آیا جو رو رہا تھا فجر کے وقت. میں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں, ایک اللہ والے نے میری زندگی بدل دی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. تو نے پی ہے پیالوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, میری زندگی بدل دی. کیسے؟ کہنے لگا حضور میں شرابی تھا, جواری تھا, چوری ڈاکہ کرنا میرا کام تھا, بڑا ہی گناہگار تھا. کل حضور کل کی بات ہے, میری بیوی کا برتھ ڈے تھا. میری بیوی نے کہا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے, سارے دوستوں کی دعوت کر دے, شرابیں لے کے آ, گھر پہ شراب ہوگا, جام ہوگا, رقص ہوگا, سرور ہوگا. کہنے لگا میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر کے مارکیٹ چلا گیا, بازار سے سامان خریدنے. میں نے شرابیں خریدی, میں نے کھانے پینے کے سامان خریدے, پوٹلی باندھی, اور مجھے ایک مزدور کی تلاش ہوئی تاکہ یہ پوٹلی میرے گھر تک لے جائے. مجھے کوئی مزدور نہ ملا. حبیب اجمی سے کہتا حضور میں نے 2 قدم آگے رکھا تو میں نے کیا دیکھا, ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہے, چہرے پہ حسن کی برسات ہے. میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں مزدور ہوں, میں نے مزدوری کی تلاش, مجھے آج کام نہیں ملا. حبیب اجمی سے کہتا میں نے کہا بیٹا میری ایک پوٹلی ہے, میرے گھر تک لے چل, میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا. بچہ راضی ہو گیا. بچہ کہنے لگا میں لے جاؤں گا لیکن 3 دینار کی مزدوری دینا ہوگی. میں نے طے کر لیا 3 دینار. طے کر لیا, زور سے بولے. اس زمانے میں 3 دینار کی مزدوری چلا کرتی تھی, کافی تھا. 3 دینار طے ہو گیا. بچہ طے کرنے کے بعد میں پوٹلی سر پہ رکھا, پوٹلی کا وزن زیادہ تھا, بچے کی عمر کم تھی, بچے کے قدم ڈگمگانے لگے, بچے کا سانس پھولنے لگا, بچے کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے. لیکن حبیب اجمی سے کہتا حضور میں ظالم آدمی تھا, میں شرابی کبابی آدمی, مجھے رحم نہیں آیا بچے پہ. میں نے کہا تیز تیز چل تاکہ میرے گھر میں مہمان میرا انتظار زیادہ نہ کر سکے. بچہ چلتے چلتے تھک گیا لیکن مجھے رحم نہ آیا. اگر کوئی مزدور تمہارے گھر پہ مزدوری کرنے کے لیے آئے اور اگر وہ کمزور ہے تو اس سے کم کام لو, اس کی محنتانہ مکمل دے دو, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر تیرا کوئی جانور ہے, اس جانور کو تو جوتتا ہے, اس جانور سے کام لیتا ہے تو اتنا کام لے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اس لیے کہ جانور بول نہیں سکتا مگر اللہ اس کی بولی کو سنتا ہے. جانور ہے اس کو بھی میرے بھائی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہ لو, اس سے بوجھ. اگر تیرے گھر بھینس ہے اس کا دودھ دوتے ہو تو اس کے بچے کا خیال رکھ. جو بھینس کا بچہ ہے, گائے کا بچہ ہے, اس کے بچے کے لیے دودھ چھوڑ دو اس کے تھنوں میں. ایسا نہ کر کہ تو اپنے بچوں کے لیے سارا دودھ نکال لے, اس کے بچے کو بھوکے سے چھوڑ دے تو تجھ سے اللہ کے گھر اس کا حساب ہوگا. بہت سی بھینسیں دھلتی ہیں نا, سارا دودھ نکال لیا, اس کے بچے کا بھی خیال رکھو. اللہ اللہ. کہنے لگا مجھے اس پر رحم نہیں آیا. میں نے کہا جلدی چل, اگر 3 دینار چاہیے تو. بچہ جلدی جلدی چلنے لگا, چلتے چلتے بچے کا سانس پھول گیا. راستے سے گزر ہوا تو ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا تو دار کا وقت حبیب اجمی سے کہتا اس بستی کی مسجد میں ظہر کی اذان ہو رہی تھی. کوئی پڑھنے والا اذان ظہر پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
بچے کے کان میں آواز آئی، پوٹلی زمین پہ ڈال دی۔ میں نے کہا کیا بات بیٹا تھک گئے؟ بچے نے کہا تھکنے کی وجہ سے ڈالتا تو بہت پہلے ڈال دیا ہوتا، دیکھ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اب پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا۔ اب نماز، ہم تو نماز کہتے ہیں نہیں پڑھتے، کام بہت ہے۔ یہ تو خادم ہے، غلام ہے، مزدور ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں کام چھوڑ دوں گا مگر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ حبیب اجمی سے کہا تھا، میں نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو میرا مزدور ہے، اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو کیا کرے گا؟ بچے نے کہا اگر تو نماز نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ بچے نے کہا اگر نماز پڑھنے دے گا تو تجھے کچھ مل جائے گا۔ میں نے کہا کیا ملے گا؟ بچے نے کہا میری تیری 3 دینار کی مزدوری طے ہوئی ہے، تو مجھے 1 دینار کم دے دے مگر نماز کی اجازت دے دے۔ 2 دینار دے دے مگر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ حبیب اجمی سے کہتا ہے میں نے بچے سے پوچھا بیٹا اگر میں تجھے 2 دینار دے دوں گا شام کو گھر جائے گا اور گھر جا کے اپنی ماں سے کہے گا ماں میں آج 2 دینار لے کے آیا ہوں، تو تیری ماں یہ پوچھے گی بیٹا روزانہ 3 لاتا تھا آج 2 کیوں لایا؟ تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اللہ۔ بچے کی آنکھ میں آنسو آ گیا، بچہ کہنے لگا سن میری ماں میری مزدوری کی رقم کا حساب بعد میں لیتی ہے، ایک حساب اور ہے جو پہلے لیتی ہے۔ میں نے کہا کیا حساب لیتی ہے؟ بچے نے جواب دیا جیسے ہی شام کو مزدوری کر کے گھر جاتا ہوں اور اپنی ماں کے ہاتھ میں اپنی مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے یہ مزدوری کی رقم بعد میں دینا میرے بیٹا، یہ بتا ظہر کہاں پڑھ کے آیا ہے، عصر کہاں پڑھ کے آیا ہے، مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ کہنے لگا اگر ایک وقت کی میری نماز چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی ہے۔ میری ماں کہتی ہے فاقے سے سونا منظور ہے مگر اس پیسے کو اپنے خرچہ میں نہیں لاؤں گی جو نماز چھوڑ چھوڑ کے کمایا گیا ہو۔ اللہ اللہ، ایسا دیندار بچہ تھا، کہنے لگا میری ماں فاقہ برداشت کر سکتی ہے مگر نماز چھوڑنا میری ماں کو برداشت نہیں ہے۔ او لوگوں، ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا کالج ہے، ماں سب سے پہلا ٹیچر ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو تیرا بچہ بھی دیندار ہو جاتا ہے۔ اگر ماں کو بچہ سجدے کرتے دیکھتا ہے تو جوانی میں تیرا جوان بھی سجدے کرتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اگر ماں دیندار ہے تو نسلوں میں دین چلا جاتا ہے، دیندار ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ حبیب اجمی سے کہتا حضور میں شرابی تھا لیکن آج تک میرے دل پہ کسی کی بات کا اتنا اثر نہ ہوا جو 12 سال کے بچے کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا۔ میرے دل میں محبت کا بلب جل گیا، میرے دل میں محبت کا چراغ جل گیا، بچے کی باتیں سنی تو میرا دل پگھل گیا۔ میں نے کہا جا نماز پڑھ لے، تجھے تیری مزدوری بھی پوری مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بچے کو میں نے نماز کی اجازت دے دی، کہا تجھے تیری مزدوری پوری دے دوں گا، نماز پڑھ لے۔ بچہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، مسجد سے سب سے پہلے نکل آیا۔ میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی کیوں نکل کے آ گئے؟ بچے نے جواب دیا تیرا مزدور بھی تو ہوں، اگر زیادہ دیر ہوگی تجھے تکلیف ہوگی تو میری روزی حرام ہو جائے گی، اس لیے صرف فرض نماز پڑھی ہے میں نے جماعت کے ساتھ، میری 2 سنت 2 نفل رہ گیا، گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ یہ مسئلہ ہے، سنت نفل گھر میں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ۔ میں نے کہا بیٹا تجھے تو مسئلہ بھی یاد ہے، 12 سال کی عمر ہے، دین کا اتنا مسئلہ بھی سیکھ گئے کہ سنت و نفل گھر پڑھ سکتے ہو۔ بیٹا تم نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ بچہ رونے لگا، کہنے لگا ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا مدرسے میں پڑھنے کا، ہم نے ہوش سنبھالا تو بازاروں میں مزدوریاں کرنے آ گئے، باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں غریب ہے، ہم نے مزدوریاں کی ہیں، مدرسوں میں نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ کہاں سے یاد ہو گیا؟ بچے نے جواب دیا جب رات ہو جاتی ہے بغداد کے لوگ سو جاتے ہیں تو میری ماں مجھے دین پڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ واہ واہ واہ۔ تو ان کی کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ آج دعائیں ہو رہی ہیں یا اللہ فلسطین پہ، یا اللہ ظلم کے بادل ہے، یا اللہ آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین پر، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے۔ بولو ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے پیدا نہیں ہوتا لوگوں، ہر کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں، بیٹیاں بے پردہ شادیوں میں ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ان بیٹیوں کی کوکھ سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم لے گا؟ نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرے گھر میں کوئی محمد بن قاسم جنم لے تو ماں کو دیندار بنا دے، بیٹی کو دیندار بنا دے، اسی کوکھ سے کوئی سلطان جنم لے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جیسی زمین ہوتی ہے ویسی ہی کھیتی ہوتی۔ اللہ اللہ۔ آج ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، اور ہیں کہ نہیں؟ انہیں نچکئیے پیدا ہو رہے ہیں آج۔ کیوں؟ جیسی ماں ویسی اولاد۔
پڑتی ہے تو بیٹا 18 پاروں کا حافظ بن کے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بیوی ماہ نور ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے. سبحان اللہ. بچیوں کو دیندار بنا دو. اب بچوں کو جو یوٹیوب دکھا رہی ہیں ماں یوٹیوب دکھا کے بچوں کو جوان کر رہی ہیں تو کان کھول کے سنو, یہ یوٹیوبر تو بنے گا, ڈانسر تو بنے گا, مگر نبی کا غلام نہیں بنے گا. میری بہنوں اور میری ماں, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے, جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, جس نے بیت المقدس سے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا, وہ کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی, میں ماں کی چھاتی سے چپک کے دودھ پیتا تھا. میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی, دودھ پلاتی جاتی تھی. اللہ اللہ اس دودھ کی یہ برکتیں تھی کہ میں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا, محمد خاصانی کہتا ہے کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کا دودھ پیتا تھا. میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی, میں دودھ پیتا جاتا تھا. میری ماں ٹھپکیاں دیتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی, تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سلا کہتے سبحان اللہ. آئے اس دودھ کی برکت تھی کہ میں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا. لوگوں اگر مائیں نیک ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں. لوگوں ذرا غور کرو, حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا, حضور بچے کی باتوں نے دل پہ ایسا اثر کیا کہ دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں, میں اس کا مرید ہو جاؤں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگنا. اس 12 سال کے بچے نے اس بدماش ڈکیت شرابی کو اپنے رنگ میں رنگ دیا. اور ہم ہیں شرابی کے ساتھ رہے تو اس کے رنگ میں رنگ گئے. اس لیے کہ ہمارے اوپر دین کا رنگ ہی چڑھا ہوا نہیں ہے. اگر تیرے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہوگا تو تجھے کوئی نہیں رنگے گا بلکہ تو اسے رنگ دے گا. بے شک. ہمارے ہاں تو یہ رنگ ہے, انیس صابری کی قوالی لگا گا, کودے گا, جھومے گا, مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. فجر کی نماز نہیں پڑھی, تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا. گھر میں بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا. جھوٹ بول رہا, تجھے بوران چڑھ گیا. چشتی رنگ چلتا تو فجر کی نماز نہ چھوڑتی. چشتی رنگ چلتا تو شادی میں ڈانس نہ کرتا. چشتی رنگ چلتا تو زکات دیتا. چشتی رنگ چلتا تو حرام کام نہ کرتا. بے شک. بس تقریر اب آپ لوگ تھک گئے ہیں اور اب ان کی بھائی ان کی اختر بھائی کی نعت بھی ہونا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو اختر پروال بھائی کی نعت بھی آپ نے سننا ہے. اور ماشاءاللہ 2 بجنے کو چلا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. صحیح بات ہے یار, میں خود سوچ رہا ہوں ٹائم کہاں سے گزر رہا ہے. 5-10 منٹ بس بول دیں, 5 منٹ اور بول دیں, اجازت ہے؟ اللہ سلامت رکھے. بہت کامیاب یہ جلسہ ہے, بہت کامیاب. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور, دیکھو اگر آپ دل سے سنو گے تو دل سے سناؤں گا. میک میں بالکل دم نہیں ہے, بس اسی میں دم ہے, ادھر ہے جو بھی دم ہے. ہاں بالکل دم نہیں ہے میک میں. حضور میرا گھر آ گیا. حبیب اجمی نے فرمایا کیسے آیا گھر؟ جی کیسے آیا گھر؟ تو کہنے لگا میرا گھر کیا آیا حضور, بچے سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے پوٹلی تو بچے کے سر پہ رکھی مگر وزن مجھے لگ رہا تھا. اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی تکلیف تیری تکلیف ہو جاتی ہے, اس کی خوشی تیری خوشی ہو جاتی ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں جل رہا تھا, چل رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے. کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. زندہ باد. میں دعائیں کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی. میں نے بچے سے کہا, حبیب اجمی نے کہا تو نے پوٹلی کیوں نہیں سر پہ رکھ لی تھی؟ جب اتنی محبت ہو گئی تو پوٹلی تو رکھ لیتا. کہنے لگا حضور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے نہیں کہا ہوگا؟ میں نے کہا تھا بیٹا پوٹلی میرے سر پہ رکھ دے, میں تجھے تیری مزدوری پھر بھی دے دوں گا.
بچے نے کہا میری ماں نے منع کیا بیٹا جو کام کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں. اللہ 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 اللہ. اور آج میرا مسلمان ہے نام بڑا لمبا مسلمان رکھ کے پھر رہا رضا قادری فلانا ڈھمکا اور کمیشن کھاتا پھر رہا. معاذ اللہ. ہاسپٹلوں میں کمیشنیں لگی ہوئی ہیں ڈاکٹروں کے پاس. میں الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجوں گا مجھے میری کمیشن چاہیے. میں آپریشن کے لیے بھیجوں گا مجھے میری کمیشن چاہیے. تجھے زہر کھا کے مرا نہیں جاتا کمیشن کھاتا ہو کمیشن خور سان. تیری روزی کا وعدہ اللہ نے کیا کمیشن کے ذریعے کھا لے یا حلال کے ذریعے کھا لے. اللہ تو انہیں بھی کھانا کھلاتا جو کیڑے پتھروں میں تو تجھے کیسے بھوکا مار دے. اوئے ہائے کہنے لگا بچے نے دیا ہی نہیں. بچے نے کہا نہیں میں نے نہیں دینا میں نہیں لے کے جانا میں نے تب مزدوری لینا. کہنے لگا بچہ دروازہ آ گیا پوٹلی رکھ دی. بچہ بولا لا میری مزدوری. میں نے کہا بیٹا جتنا پیسہ تھا سب کی شاپنگ کر لیا 1 منٹ رک اندر سے بیوی سے تیرے 3 دینار لا کے دے دیتا ہوں. میں پوٹلی اندر لے گیا. میں نے بیگم سے کہا 3 دینار دو مزدور کھڑا ہے مزدوری دینا ہے. بیگم تھیلے سے نکالنے لگی. میں نے کہا بیگم کیا بتاؤں آج جو مزدور آیا نا 12 سال کا بچہ بڑا ہی نیک ہے لاجواب ہے. بیوی نے کہا شرابیوں کو گھر کے اندر لاتا تھا جواریوں کو گھر کے اندر لاتا تھا اللہ والا آیا دروازے پہ چھوڑ آیا ارے اسے گھر کے اندر لا. اس کا قدم میرے گھر میں پڑ گیا تو رب کی رحمت جھما جھم برسے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر لے گیا. کہنے لگا محبت تو مجھے پہلے ہی ہو گئی تھی میں تو خود چاہتا تھا اندر آ جائے. میں نے کہا بیگم ذرا انتظار کرو ابھی لاتا ہوں. کہنے لگا میں دروازے پہ پہنچا. میں نے کہا بیٹا دوپہر کا وقت ہے میرے گھر میں کھانا تیار ہے میرے بچے دسترخوان پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں 2 لقمہ کھا کے چلے جانا. بہانہ تھا کھانا اصل تھا بلانا. اب سنو گے تو مزہ آئے گا ایمان تازہ ہو جائے گا تڑپ جاؤ گے. بچے نے منع کر دیا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں فری میں کھلا رہا ہوں. بچے نے کہا روزے سے ہوں اس لیے کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ اللہ. روزے سے ہوں کھانا نہیں کھا سکتا. میں نے کہا بیٹا ابھی تو رمضان بھی نہیں ہے. بچے نے کہا کیا کہیں میں نے آنکھ کھولی ماں کی گود میں تو ماں کو روزے رکھتے دیکھا اپنی بھی عادت سی ہو گئی ہے. میں نے کہا 1 سیکنڈ رک جا. گھر گیا بیوی سے بولا وہ نہیں آئے گا. میں نے کھانے کے بہانے سے بلایا لیکن منع کر دیا روزے سے. بیوی نے کہا مجھے بچہ گھر میں چاہیے. اتنا نے کہ تو اب تو گھر میں چاہیے دعا کراؤں گی میرے بارے کے نیارے ہو جائیں گے. جہاں پر دوائیں کام نہ کرتی وہاں پر اللہ والوں کی دعائیں کام کرتی ہیں. حدیث شریف ہے صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. بے شک شریف ہے. کہنے لگا میں دوبارہ آیا. میں نے کہا بیٹا دوپہر میں نہ کھانا لیکن چل آرام کر لینا شام کو افطار کر کے چلے جانا ہے نا بھوکا ہے. بچے نے دعوت قبول کر لی اور جب بچے نے دعوت قبول کی تو حبیب اجمی سے کہتا مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جیسے مجھے حکومت مل گئی جیسے کسی بیمار کو شفا مل گئی کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہو کسی بیپاری کو اس کے بیپار میں فائدہ ہو گیا ہو. میں بچے کو لایا میرا جب بچہ گھر میں آیا میری بیوی کی نظر پڑی دیکھا تو دیکھتی رہ گئی پلک نہیں جھپکتی. میں نے کہا کیا ہوا. پلک جھپک کے بولی جتنوں کی دعوت کر کے آیا تھا آج فنکشن میں آنے کے لیے سب کو منع کر دے. نظر کیا بدلی نظارہ بدل گیا. میں نے کہا کیا بات پارٹی کینسل. بیوی نے جواب دیا پارٹی تو ہوگی پارٹی کینسل نہیں مگر پارٹی دنیا دار کی نہیں آج ایک روزے دار کی ہوگی. واہ 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 سبحان. نعرے تکبیر نعرے رسالت. دنیا دار کی نہیں
روزے دار کی ہوگی، میں نے سب کو منع کر دیا۔ میری بیوی نے طرح طرح کے کھانے بنائے میرے مہمان کے لیے، دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پہ میرا مہمان بیٹھا، افطار ہو گیا، نماز مغرب ادا کر لی، مہمان جانے لگا، بیوی اشارہ کر کے بولی جب سے مہمان آیا ہے میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے، جب سے مہمان آیا میرے گھر میں دل بہت زیادہ لگ رہا ہے، مہمان آیا ہے گھر میں بہاریں لایا ہے، اس مہمان کو آج رات اور روک لے، صبح فجر پڑھ کے چلا جائے گا تاکہ ساری رات میرے گھر میں جھما جھم رب کی رحمتیں برستی رہیں۔ کہنے لگا میں بھی چاہتا تھا، میں نے بچے سے کہا بیٹا عشاء یہیں پڑھ لو، رات زیادہ ہو گئی، فجر پڑھ کے چلے جانا۔ بچے نے میری یہ عرضی بھی قبول کر لی۔ بچہ بولا مجھے کھانا میں نے کھا لیا، اب مجھے مہمان روم بتا دو، مجھے گیسٹ روم بتا دو، میں اپنے گیسٹ روم میں جا کے آرام کر لوں گا۔ بچے نے عشاء کی نماز پڑھی، گیسٹ روم میں چلا گیا۔ جلسے میں آنے والوں حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا سرکار میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا بچے کی خوشی میں، میری بیوی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا بچے کی خوشی میں۔ میری بیوی مجھ سے بولی شوہر تو نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھا لے۔ جب میں نے کھانا میرے سامنے آیا مجھے کسی کی یاد آئی، حبیب اجمی فرماتے کس کی یاد آئی؟ عرض کرنے لگا حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جو پیروں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، جو گھر میں سے قدم نہیں نکال سکتی تھی، اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے روزانہ اسے کھانا کھلاتا تھا، آج تو میں اپنی بیٹی کو بھی کھانا کھلانا بھول گیا تھا۔ یہ میری بیوی نے کہا کھانا کھا لے، مجھے بیٹی کی یاد آئی، میں نے کہا بیٹی فاقے سے کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی، کھانا نکال کے دو تاکہ اپنی بیٹی کو کھلا کے آؤں۔ میری بیوی نے کھانا نکال کے دیا، میں بیٹی کے کمرے میں گیا، بیٹی نے شکایت بھری لہجے میں کہا او میرے باپ آج تک تو اتنا لیٹ نہیں کیا، آج اتنا لیٹ کیسے کر دیا؟ میں نے کہا میری لاڈلی بٹیا آج میں تجھے بھول گیا تھا۔ بیٹی نے سوال کیا کیسے؟ میں نے جواب دیا بیٹی آج ایسا مہمان آیا ہے اس کی خوشیوں میں آج تجھے بھول گیا تھا۔ بیٹی نے کہا کیسا مہمان ہے کہ تم مجھے بھول گیا؟ میں نے جواب دیا بیٹی مہمان ایسا ہے تجھے تو تجھے میں خود کو بھول گیا۔ اللہ اللہ اللہ، نہ میں نے کھانا کھایا نہ تیری بیوی تیری ماں نے کھانا کھایا۔ اللہ اللہ، بیٹی کھانا کھاتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے باپ مجھے ذرا اس کا قصہ تو بتاتا چلا جا۔ میں بیٹی کو قصہ بتاتا جا رہا ہوں، کھانا کھلاتا جا رہا ہوں۔ میری بیٹی نے کھانا کھا لیا، میں نے بیٹی کو کھانا کھلا کے چادر اٹھا کے دروازہ لگا کے میں آ گیا۔ اب ذرا 2 منٹ دل سے سن لینا، 2 منٹ ذرا دل سے سننا اور مزہ آ جائے گا۔ بس میری تقریر کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کہنے لگا کہ میں آ گیا، میں نے کھانا کھایا، میری بیوی نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے میں بھی سو گیا، میری بیٹی بھی سو گئی، میرا مہمان بھی سو گیا۔ میرے مین دروازے میں تالا لگا تھا۔ بات 2 منٹ کی تقریر، اہم بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ آدھی رات آئی، دروازے میں تالا لگا تھا۔ کہنے لگا کہ آدھی رات آئی، کسی نے میرے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹایا، گھبرا کے میری آنکھ کھلی، میں نے اندر سے کہا کون؟ دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھولو تمہاری بیٹی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دماغ کی بتی نہ جلی ہو تو میں جلا دوں، جو بیٹی آج تک کمرے سے قدم نہ نکالی وہ کہہ رہی ہے کھڑی ہے، جس نے آج تک اپنے ہاتھ سے لقمہ نہ کھایا وہ کہہ رہی ہے کھڑی ہے۔ کہنے لگا حضور اتنا سنا تو میری تو سانسیں تیز ہو گئی، یا اللہ میری بیٹی تو آج تک یہ قدم نہیں رکھ سکتی، یہ کیسے کھڑی ہے؟ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، خدا کی قسم میری بیٹی کا ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، میری بیٹی اپنے وجود کے ساتھ اپنے قدموں پہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا بیٹی یہ کرشمہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ بیٹی نے مسکرا کے جواب دیا او باپ تو مہمان کا قصہ بتا کے چلا گیا تھا مگر مجھے نیند نہیں
نہیں آئی. میں رات بھر کروٹ پہ کروٹیں بدلتی رہی, رات بھر کروٹ پہ کروٹیں بدلتی رہی. او میرے باپ, جب آدھی رات آئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی, میرے مولا مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے, حکیموں نے لا علاج کر دیا ہے, لیکن میں نے سنا ہے نیکوں کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. یا اللہ جو میرے گھر میں مہمان آیا ہے, میرا باپ کہتا بڑا ہی نیک ہے, اگر واقعی وہ مہمان نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دے. اے میرے بابا مجھے اتنا کہنا تھا, زبان ابھی میری خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے ہاتھ حرکت کرنے لگے, میرے پیر حرکت کرنے لگے. اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے شفا دے دیا. اتنا سنا تو باپ جھومتا جا رہا تھا, کہتا جا رہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان حضور غوث اعظم, فیضان سرکار اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رکھے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بیٹی جھومتی جا رہی تھی اور اعلان کرتی جا رہی تھی, او میرے باپ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. آنا تیرا مبارک, تشریف لانے والے خوشیاں منا رہے ہیں سارے زمانے والے. ہائے 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 ہائے, کہنے لگا حضور میرے تو بارے کے نیارے ہو گئے تھے, میری بیٹی کو شفا کیا ملی, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری لائف بن گئی ہے. میں تو سوچتا تھا کہ میری بیٹی میرے کاندھوں پہ بوجھا بن کے زندگی بھر رہے گی, مگر میری بیٹی کو شفا ملی تو خوشی کا عالم نہ تھا. میں نے اپنی بیگم کو جگایا, دیکھ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے. میری بیٹی نے کہا چل اس مہمان کے پاس لے جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر دیں. میں اپنی بیٹی کو مہمان کے کمرے میں لے کے گیا, شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا, بستر سے مہمان غائب تھا. حیرت, مہمان کا عطا پتہ نہ تھا, مہمان لاپتہ. میری بیٹی بھی حیرت میں, میں بھی حیرت میں, کہاں گیا میرا مہمان. بیٹی کہی باپ مہمان کہاں گیا, میں شکریہ ادا کرتی. کہنے لگا میں نے جب بستر کو غور سے دیکھا تو بستر پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا. میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے دیکھا تو اس پر 3 لائن لکھا تھا. کتنا؟ 3. یہ 3 لائن پڑھ کے سنا دوں اور تقریر ختم. بس کتنا لائن لکھا تھا؟ 3 لائن. میں نے اٹھایا کاغذ کا پرزا, میں پہلی لائن کو پڑھنے لگا. پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں, راز کھل جائے تو جگہ بدل دیتے ہیں. راز کھل جائے تو جگہ بدل دیتے ہیں. ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا. 1 لائن مکمل. دوسری لائن پڑھ کے سناؤں. دوسری لائن میں لکھا تھا میں جانتا ہوں تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے, لیکن اگر واقعی مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لینا. دنیا میں نہ مل سکے تو کیا ہوا, وعدہ کرتا ہوں محشر میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. 2 لائن بھائی مکمل ہوگی, بھائی 2 لائن مکمل ہوگی. تیسری لائن سنے اور تقریر ختم ہے. تیسری لائن محشر میں ملاقات ہوگی, وہیں بات ہوگی. 2 لائن مکمل ہوگی. کہنے لگا میں نے دوسری لائن پڑھی, میں سجدے میں گر گیا, میں نے توبہ کر لی. نبی فرماتے ہیں حدیث شریف اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسے ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. سارے گناہ پہ اللہ رحمت کا قلم پھیر دیتا. کہنے لگا سجدے سے سر اٹھایا, پھر پرچہ پڑھنے لگا, پھر کاغذ کا پرزہ پڑھنے لگا. پتا اس میں کیا لکھا تھا؟ آخری لائن میں لکھا تھا تو لوگوں کو ستاتا تھا, حرام طریقے سے روزی کماتا تھا, اگر تو نے واقعی توبہ کر لی ہے تو اللہ سے مدینے والے کا وسیلہ دے کے مانگ, اور پھر دیکھ اللہ کیسے عطا کرتا ہے. تیری بیٹی میرے وسیلے سے مانگے تو شفا مل جائے, مدینے والے کے وسیلے سے مانگے گا تو کیا نہ مل جائے گا.
اتنا سنا تو کہنے لگا پھر سجدے میں گر گیا. حبیب اجمی کہتے ہیں پھر کیا مانگا؟ کہنے لگا حضور مانگنا ہی کیا تھا, دنیا کی تو محبت ہی نکل گئی تھی سینے سے, اب تو دنیا رہ ہی نہیں گئی تھی, سونا چاندی تخت و تاج کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی, اب تو بس میں تھا یا مدینے کی یادیں تھی. تو کیا مانگا؟ سجدے میں گر کے روتا جا رہا, مانگتا جا رہا. کیا مانگا؟ اس کے مانگنے کو بیدم شاہ وارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. روتا جا رہا اور کہتا جا رہا, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان حضور غوث اعظم مسلک سرکار اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. اے لوگوں نے دل کھول کے بولو, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, یہ ہے میرا. یہ حدیث کی روشنی میں شعر حضرت ربیہ کہتے ہیں نبی نے مجھ سے کہا تھا مانگ کیا مانگنا چاہتا, میں نے کہا تھا کچھ نہیں چاہیے, دنیا میں جو غلامی دی ہے نا, میدان محشر میں بھی جنت میں مجھے اپنا غلام بنا لینا. سبحان اللہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. دیکھیے ڈیمانڈ ہو رہی ہے مجھ سے تقریر آگے بڑھائیے, لیکن بالکل نہیں بڑھاؤں گا. 2 بج گیا. ایک بات, بھائی اختر بھائی بیٹھے ہیں, ان کو پڑھنا ہے. دوسری بات, ٹھیک ہے, اور بہت محنت سے میں نے تقریر کر دیا. تیسری بات, بہت محنت سے, میں جانتا ہوں میں 5 جلسوں میں بھی اتنا میرا انرجی خرچ نہیں ہوتا جتنا اس ایک جلسے میں میرا انرجی خرچ ہوا. ہاں بالکل دم نہیں دیا ہے. اب توجہ فرمائیں. بس آخری بات, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. توجہ, عقل کا مزہ ہی آ جائے گا اس دیوانے کو سمجھ لیں. میری گارنٹی آپ کو بھی مزہ آ جائے گا اس دیوانے کو سمجھ. میں شکوے کیے جاؤں, شکوہ کہتے ہیں شکایت کو, اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. زور سے کہو دیوانہ ہے. اصل میں دیوانہ کیا ہے؟ توجہ, یہ عاقل رضا مراد آبادی جو نعت پڑھی تھی, ابھی کوئی آئے اور ان کے سر میں پتھر اٹھا کے مار دے, سر پھاڑ دے ان کا. شمشیر بھائی کو غصہ آ جائے گا, آپ کو غصہ آ جائے گا, میرے مہمان کو مار دیا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گریبان پکڑ لو گے, میرے مہمان کو مار دیا. پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ مہمان کو مار دیا. لیکن اتنے میں یہ قاری صاحب کہیں چھوڑ دو اسے, نہیں میرے مہمان کو مارا, نہیں چھوڑوں گا, سزا دوں گا. یہ کہیں تم نہیں جانتے یہ جو پتھر مارنے والا یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, یہ کسی کو بھی مار دیتا ہے. تو دیوانے پہ کوئی مقدمہ نہیں لکھا جاتا. جاؤ تھانے میں جا کے دیوانے پہ مقدمہ لکھا کے دکھا دی, لکھا ہی نہیں جائے گا. دیوانے پہ تو احکام شرع بھی لاگو نہیں ہے, دیوانے پہ نماز بھی فرض نہیں ہے. اللہ نے بھی شریعت کو اٹھا لیا دیوانے سے. تو آپ گریبان پکڑے رہو گے تو چھوڑ دو گے, چھوڑ دو گے, دیوانہ یار بولو, چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ دیوانہ ہے, سزا ختم. بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ, میدان محشر میں میرے گناہوں کی وجہ سے, میرے جرموں کی وجہ سے مجھے عذاب کے فرشتے نے پکڑ لیا ہو اور جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہو, بس مجھے گھسیٹ کے لے جا رہے ہو. میدان محشر میں میری نظر آپ پہ پڑ جائے, میں شکوہ کر بیٹھوں یا رسول اللہ, ارے یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں, آقا کچھ کہو, کچھ بولو, میں شکوہ کر دوں. تو کیا کہتے ہیں, کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤ, تم ہنس کے کہے جاؤ, ارے کسے پکڑ لیا, دیوانہ ہے دیوانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب دنیا کے دیوانوں سے دنیا کی سزا اٹھا لی جاتی ہے تو محمد کے دیوانوں سے آخرت کی سزا اٹھا لی جائے گی.
کیا بات ہو محشر میں شکر کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے زور سے بولو دیوانہ ہے. آج کے بعد دوستی ہوگی اللہ سے, دوستی ہوگی رسول اللہ سے, اور دوستی ہوگی ایمان والوں سے. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ دوستی کرنے کا طریقہ بتا دوں, نماز کے ذریعے سے. کائے کے ذریعے سے؟ زور سے بولیں. اللہ سے دوستی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کو بات کرنا چاہو تو ذریعہ کیا ہے؟ نماز. نماز میں بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے مولا سے چپ کے باتیں کرتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے, ہاتھ نیچے کر لو. کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. بہت بڑا شاعر بیٹھا ہے, نعت سنیں گے اس کے بعد ہی جائیں گے. یہ بے وفائی ہے کہ مہمان کو بیچ میں چھوڑ جانا. اسلام زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.